بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تركت الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے جب سے زمین اور آسمان بنایا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا تب سے مہینوں کی کل گنتی کل تعداد 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اور اس میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے. وہ 4 مہینے جو ہے ایک رجب المرجب کا مہینہ ہے اور دوسرا ذی قعدۃ الحرام ذی الحجۃ الحرام اور محرم الحرام کا مہینہ. یہ جو حرمت کا مہینہ ہے اس میں جنگ کرنا، قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور دیگر فسق فجور کے کام منع ہے. عام دنوں میں بھی یہ تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن جنگ وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس مہینے میں اس سے بھی ممانعت کر دی گئی. حتیٰ کہ اس مہینے کی حرمت کا معاملہ یہ تھا کہ یہ 4 مہینوں کی حرمت مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، لیکن ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کو جنگ کرنا رہتی تو انما النسیء زیادۃ فی الکفر، وہ اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اس سال حرمت جو ہے فلاں مہینے میں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوا تو بڑا اعتراض اور سوال کیا گیا. قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، کہ تم سے حرمت کے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حرمت کے مہینے میں جنگ کرنا، قتال کرنا کیسا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان 4 مہینوں میں جنگ کا آغاز نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر جنگ مسلمانوں کے اوپر لادی گئی، کسی قوم نے مسلمان کے اوپر حملہ کیا تو شہر الحرام بشہر الحرام اور حرمات کے ساتھ حرمتیں ادلے بدلے. حرمت کا لحاظ اس وقت تک کیا جائے گا جب مقابل حرمت کا لحاظ کرے. اس اعتبار سے یہ ماہ محرم الحرام حرمت کا مہینہ ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین
نے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ یہ ہے، اور ایک بڑا واضح معاملہ جو اہل ایمان کے درمیان بڑا معروف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کو اور صحابہ کرام کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے تقریباً تمام مسلمان اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ خواتین اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتی، اور جب شام کا وقت قریب ہوتا ان لوگوں کے لیے روزہ تھوڑا مشکل ہونے لگتا تو انہیں مسجد میں لے کر آتی اور کھلانے وغیرہ دے کر کے ان کو بہلایا کرتی تھی کہ کسی طرح یہ روزہ رکھ لے، پورا کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور آپ نے یہود کو بھی دیکھا یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے ہوئے تو آپ نے دریافت کیا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ اس روز اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی یوم عاشورہ، اسی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھا ہی، آپ نے ارشاد فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 اور 10 دونوں دن روزہ رکھوں، ایک یہود کی مخالفت کا 9 اور 10 شکرانے کا روزہ۔ اس مناسبت سے ماہ محرم الحرام جو ہے 10 محرم الحرام یہ شکرانے کا، اور شکرانہ غم میں نہیں خوشی میں منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہوا تھا، اور اس روز ایک بڑا واقعہ ہوا کہ اللہ نے ظالم کو اس کے پورے لاہو لشکر کے ساتھ درکاب کر دیا، اور مظلوموں کی اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی اور ان کو بحفاظت دریا پار کروائی۔ ماہ محرم الحرام کی جو شرعی حیثیت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے یوم عاشورہ کے روزے کی، اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اس روزے کی وجہ سے، یہ شرعی حیثیت ہے۔ اور ماہ محرم الحرام کی ایک تاریخی حیثیت یہ ہے کہ اسلامی سن کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے، سال کا آغاز، اور سن کا بھی آغاز اسی مناسبت سے کیا گیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام نے باہم مشورے سے جس سال اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، اسی مناسبت سے اس ہجری سن کا آغاز کیا۔ واقعہ ہجرت بڑا گہرا رابطہ ہے اس واقعے سے اس کا۔ صحابہ کرام نے ہجری سن سے اس لیے، ہجرت کے واقعے سے اس لیے مسلمانوں کے سن کا آغاز کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 13 سال تک مکہ میں اسلام کے لیے جو قربانیاں دی، اور جن قربانیوں کو دینے کے بعد اللہ کے حکم پر ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، کتنا اذیت ناک تھا وہ 13 سال، ایک لمبی ایک طویل داستان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیب ابی طالب میں 3 سال معاشی سماجی بائیکاٹ کیا گیا، چاول کے ایک دانے، روٹی کے ایک ٹکڑے اور پانی کے تھوڑے سے پانی کے لیے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترس رہے تھے۔ شدید ترین اذیت سے صحابہ کرام کو دوچار کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب ہجرت کا حکم ہوا تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ اور فیصلہ تھا کہ اہل ایمان پر جب ایک ایسا موڑ آئے کہ زندگی میں فیصلہ لینا ہو، عقیدہ بچائے جائے یا مال، عقیدہ بچایا جائے یا دین، یا شہر اور وطن، عقیدہ بچایا جائے یا تجارت، تمام چیزیں جب ایک طرف ہو اور عقیدہ ایک طرف ہو تو ہجرت کے واقعے میں سبق موجود ہے کہ ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، عقیدے کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام ساری چیزوں کو، وطن، رشتے، ناطے، کاروبار، تعلقات، سب کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے سارے کے سارے لوگ مدینہ پہنچے۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان سماج اور معاشرے میں ان 3 بڑی حیثیتوں کی بجائے 4تھی حیثیت سے مسلمانوں کے درمیان اس ماہ محرم الحرام کی شہرت ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا جو ہے، اصل میں واقعہ کربلا میں جو اتنی زیادہ اس کو شہرت دی گئی ہے، ایک بہت منظم سازش کے تحت دی گئی، اور اس میں مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ کیا گیا، دین پر حملہ کیا گیا، اور مسلمانوں سے وہ کام کروایا گیا جو خالص کتاب و سنت قرآن و حدیث کے خلاف۔ واقعہ کربلا جو ہے، سب سے پہلی چیز اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔
اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت نازل فرمائی، 6 پارہ سورہ مائدہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب مکمل کی تعریف یہ ہے کہ اس میں زیادتی عیب ہو جائے، یعنی اگر آپ اس میں کچھ بھی زیادہ کریں گے تو عیب ہو جانا چاہیے جب کوئی چیز مکمل ہوگی، اور اگر عیب نہیں ہوا تو وہ چیز مکمل ہی نہیں ہوئی۔ تو اس مناسبت سے اسلام ایسے مکمل ہے کہ اب اس میں کسی بھی قسم کی زیادتی اگر آپ کریں گے تو وہ عیب ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، اس دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت کا ٹھکانہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر دین مکمل کر دیا۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے 51 سال بعد ایک واقعہ ہوا، مکمل دین کے 51 سال بعد 61 ہجری میں ایک واقعہ ہوا کربلا کا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادے کو کوفیوں نے دھوکے سے بلا کر کے شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ماہ محرم الحرام میں یوم عاشورہ 10 محرم کو ہوئی۔ اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ماہ محرم الحرام میں ایک بہت بڑا واقعہ 1 محرم الحرام کو ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیا جائے کہ اللہ کے نبی نے کہا جس گلی سے عمر گزرتا ہے اس گلی سے شیطان فرار اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مانگا تھا اللہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مشرکین ہم پر ظلم کرتے تھے، ہم کو مارتے، ستاتے، زیادتیاں کرتے، اور ہم سب خاموشی سے سہتے۔ لیکن جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کیا، آپ نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد جس نے ہم کو مارا ہم نے اس کو مارا، پلٹ کر جواب دیا۔ پہلی اعلانیہ عبادت کعبۃ اللہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام کے بعد کی گئی ہے، پہلی اعلانیہ عبادت۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ تمہاری مثال موسیٰ کی طرح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں 7 مقامات پر لوگوں نے لکھا ہے 7۔ آپ نے اللہ کے نبی کو مشورہ کیا اور اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، وہی بھیجی، تائید فرمائی، قرآن میں آپ کے فیصلوں کی تائید کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علم اور آپ کے دین کے بارے میں کتاب الرؤیا بخاری شریف کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ کیا فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے کہا میری امت میں یہ فتنے کا دروازہ ہے، جس دن یہ ٹوٹ گیا فتنوں کی آمد ہوگی تو قیامت تک فتنے ختم نہیں ہوں گے۔ وہ دروازہ کون سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تک آپ حیات تھے، زندہ تھے، فتنے رکے تھے، وہ آڑ تھے۔ صحابہ اکرام حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں کہ یاد کر کے بولو کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، ٹوٹ گیا یا کھل گیا؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا تھا ٹوٹ گیا۔ اس سے شہادت کی مراد کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ بھی کہ دروازہ اگر کھلتا ہے تو بند ہونے کا امکان ہوتا ہے، ٹوٹ جائے تو بند ہونے کا امکان ختم ہو چکا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین سے جن کو مانگا تھا اللہ کے نبی نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کے موقع پر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرا رشتہ دار مجھ کو دیجیے، علی کا رشتہ دار ان کو، ابو بکر کا رشتہ دار ان کو دیجیے، ہم اپنے رشتہ داروں کا معاملہ ہمارے ہاتھ سے کریں گے تاکہ دنیا دیکھ لے ہمارا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے۔ اور یہ تمام کے تمام یہ جو کفر کے سرغراہ ہیں جنہوں نے اسلام کو ختم کرنے، آپ کو ختم کرنے، اللہ کے دین کو ختم کرنے کی کوششیں کی ہے، اگرچہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں لیکن ان سب کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے۔ آپ کی حمیت بدر میں آپ نے اپنے سگے ماموں کو مقابل آئے، تلوار نہیں رکی آپ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے، میں عرصے کو بیان کروں تو اس کے لیے ناکافی ہے ایک خطبہ۔ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی اسلام کے لیے قربانیاں، آپ کی دینی حمیت و غیرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم الحرام کو آپ کو شہید کیا گیا۔ اتنا زبردست واقعہ تھا کہ 1 روز پہلے آپ کا قاتل فیروز لولو کہتا ہے، چکی کا پاٹ بناتا تھا وہ، اسی کا مقدمہ آیا تھا اور آپ نے فیصلہ کیا تھا، یہ مجوسی تھا ایرانی،
تو کہتا ہے آپ نے کہا کہ میرے لیے بھی ایک پارٹ بنا دینا چکی کا. تو کہا ایسا پارٹ بناؤں گا کہ جس کی آواز بلاد مشرق و مغرب میں سنائی دے گی. اور نماز کی حالت میں جب آپ کو شہید کیا تو لوگ کہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا مانگتے کہ اللہ مجھ کو مدینہ کی زندگی اور شہادت کی موت دے. حیرت ہوتی کہ مدینہ میں سب مسلمان، اطراف میں سب مسلمان، محاذ پر جائے آدمی تو شہید ہو. لیکن اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہاڑ حرکت کرنے لگا، آپ پیر سے مارتے ہیں پہاڑ کو اور کہتے ہیں رک. اس پر ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ نے پہلا سوال کیا زخمی جب ہوئے تو مجھے مارنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا مسلمان نہیں ہے. آپ نے کہا الحمدللہ. اسی فیروز زغلو کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اس کی مزار اور اس کی قبر آج بھی ایران میں ہے بابا شجاع الدین کے نام پر. اور روافض شیعہ وہاں جا کر کے سجدے کرتے ہیں، منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا ہیرو مانتے ہیں اس کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے. اس لیے واقعہ کربلا جو ہے 10 محرم الحرام کو ہوا. 1 محرم الحرام کو یہ شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، لیکن ہمارے درمیان اس کی کوئی شہرت نہیں ہے. معاف کیجیے. کیوں اتنا زیادہ مشہور ہے یہ واقعہ؟ اصل میں بہت اختصار کے ساتھ خطبے میں وقت محدود ہوتا ہے اور عنوان بہت طویل ہے، بہت طویل و عریض. میں بہت اختصار سے کام لوں گا. یہ جو واقعہ ہے واقعہ کربلا باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں کے درمیان مشہور کیا گیا اس کو. اور اس میں اتنا جھوٹ ملایا گیا، اتنا جھوٹ ملایا گیا اور اتنا پروپیگنڈا کیا گیا اس جھوٹ کا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو سچ مان لیا اور متاثر ہو گیا. کہتے ہیں نا ڈوبل چکا ایک قول، جھوٹ بولو جھوٹ بولو جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ دنیا سچ ماننے پر مجبور ہو جائے. واقعہ کربلا میں آپ کو ایسا ہی ملے گا. اور یہ اس لیے کیا گیا کہ ایک سازش کے تحت. اگر اہل ایمان کو مسلمانوں کا ایک سازش کا علم ہو جائے کہ یہ واقعے میں اتنی رنگامیزی اور اتنا جھوٹ اس لیے ملایا گیا کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے. وہ سازش کیا ہے؟ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے، اسلام کی بے شمار اہم چیزوں کو فراموش اور بھلوانے کے لیے. رافضیت جو ہے اصل میں مسلمانوں کے خلاف ایک باقاعدہ سازش ہے. تمام مسلمان میں جتنے طبقات ہیں ہر کسی کا اس پر اتفاق ہے کہ رافضی شیعہ جو ہیں وہ مسلمان نہیں، ایرانی. ان کی ابتدا جو ہے عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی تھا. اس نے جب دیکھا کہ اسلام کا سکہ چل نکلا تو اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے محبت اہل بیت کے نام پر باقاعدہ یہ تمام چیزیں جو رافضیوں کے مذہب میں آج ہے اس کو بنایا، جو خالص اسلام کے خلاف ہے. خالص یعنی رافضیت کو اگر آپ پڑھیں گے تو بالکل اسلام کے سامنے پیرالل اپوزٹ ایک مذہب ہے بالکل اسلام کے خلاف. میں ایک چند مثالیں سے بتاؤں گا. چند. اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ. دل کانپ جاتا ہے یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہوئے، خوف محسوس ہوتا ہے. اللہ کے بارے میں ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کو بھی اچانک کوئی چیز معلوم پڑتی ہے. اللہ رب العالمین کو بتا ہوا اچانک کوئی چیز معلوم پڑتی ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات علیم و خبیر ہے، اس کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے. ان لوگوں کا عقیدہ ہے. اصل میں ان کا جو چھٹا امام ہے تو چھٹے امام جو ہے ان کے جو لڑکے پیدا ہوئے اسماعیل، تو رافضیوں کا عقیدہ ان کے جو 12 امام ہیں یہ 12 امام انبیاء سے افضل ہیں. خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار میں، ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حیات القلوب کے اندر، نعمت اللہ الجزائری اپنی کتاب انوار النعمانیہ میں لکھ رہا ہے کہ ہمارے ائمہ کرام کا مرتبہ اور مقام انبیاء اور رسول سے افضل ہے. اور یہ ایک حوالہ نہیں ہے، آج تو نیٹ کا دور ہے، آپ کتابیں نیٹ پر ڈاؤن لوڈ کیجئے. ان کے مکتبہ فکر کے تمام بڑی نمائندہ علماء نے یہ بات لکھی ہے، تمام روایتیں جمع کی. یہ اپنے ائمہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟
علامہ احسان علی ظہیر جو اس معاملے میں اتھارٹی مانے جاتے تھے بین الاقوامی سطح پر، فرق اور ادیان کے معاملے میں آپ کی کہیں بھی بات اتھارٹی کی حیثیت رکھتی تھی، وہ کہتے ہیں الشیعہ والقرآن لکھتے وقت تو میں نے جب کتابیں کھنگالی تو 1200 ایسی روایتیں میں نے پائی جس میں لکھا ہوا تھا قرآن غلط، ہمارا امام معصوم صحیح، یہ لکھا ہوا تھا ان کی کتابوں میں قرآن کے بارے میں۔ شیعہ کہتے ہیں قرآن میں 4 قسم کی تحریف ہوئی ہے۔ ابھی یہ جو وسیم رضوی جو کہہ رہا تھا یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اصل قرآن یہ نہیں ہے جو ہمارے درمیان ہے، بلکہ اصل قرآن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور اس سے 3 پٹ زیادہ تھا، یعنی 1/3 ہے، اس کے 3 پٹ زیادہ تھا وہ قرآن۔ آپ نے اپنے پاس رکھا، ابو بکر کو کہا یہ دیکھو اس کو نافذ کرو، اور اس کے بعد کہا آپ کوئی نہیں دیکھے گا اس کو۔ پھر فاطمہ کے پاس آیا، پھر ان کے اماموں کے پاس لائن سے، پھر حضرت حسن حسین، پھر اس کے بعد زین العابدین باقر، پھر اس کے بعد علی رضا، علی نقی، جعفر صادق، یہ تمام ائمہ کرام مہدی تک کے جو ہے وہاں تک آیا۔ اور ان کا جو 11واں امام تھا، 12واں، وہ قرآن جبر جامع مذہب باطنی، حضرت سلیمان کی انگشتری، موسیٰ کلیم کا عصا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی چھری، یہ سب لے کر کے غار میں جا کے بیٹھا ہے، قیامت کے قریب نکلے گا۔ جب 313 مخلص شیعہ پیدا ہوں گے تو وہ نکلے گا اور تمام سنیوں کا قتل عام کرے گا، تمام سنیوں۔ یہ جو ہمارے یہاں شب برات مناتے ہیں بڑی دھوم سے لوگ، وہی اسی امام کی پیدائش ہے۔ پورے صفحے کا اشتہار آپ کو اخبارات میں ملے گا کہ امام غائب آئیے اور ان سنیوں کا قتل عام کیجیے۔ ابو بکر و عمر کو ان کی قبروں سے نکال کر کے نعوذ باللہ پھانسی پر چڑھائے گا، استغفر اللہ، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر۔ شیعوں کی کتاب میں دین کا 9 حصہ جھوٹ ہے، 9 حصہ، دل میں کچھ رکھو، زبان پر کچھ۔ اگر کسی غیر شیعہ کو یعنی سنی کو اگر ان کا مال غصب کر لیا ان کے لیے جائز ہے۔ پوری تاریخ میں شیعوں نے، پوری تاریخ میں کوئی جنگ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں لڑی ہے، کوئی جنگ۔ تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی کو اٹھا کر دیکھیے، ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کیا، کرامتا نے حجر اسود اٹھا کر لے کر چلے گئے، اور حجر اسود جب لے کر کے گئے تو 7 سال تک بغیر حجر اسود کے کعبۃ اللہ کا طواف ہوا، 7 سال تک۔ حتیم کے اندر باقاعدہ حجاج کرام کو قتل کیا ان لوگوں نے، حتیم کے اندر جو مظالم، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، ابھی بالکل تازہ واقعہ بتا رہا ہوں، ملک شام میں مسلمانوں کا جو قتل عام کیا ہم لوگوں نے ملک شام کے اندر، پورے گاؤں، وہاں کا جو حاکم ہے بشار پکا نصیری ہے۔ شیعوں میں جو عقائد ہے اس میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ ان میں ایک طبقہ نصیری یہ کہتا ہے کہ علی خود خدا ہے، جو اپنا نام علی رکھ کر کے کچھ دن دنیا میں رہا پھر چلے گئے۔ انتہائی خطرناک، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں گئے، تلاشی لینا ہے، پورے گاؤں کو خالی کروایا اور سب کے گھروں میں جا کر کے بم لگا دیا، واپس کہا کہ بھائی کچھ نہیں ملا، جائیے آپ اپنے گھروں میں۔ جب گئے تو پورا بم ریموٹ سے اڑا دیا، پورا گاؤں صفائی ہستی سے مٹ گیا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے 20 لاکھ سے زائد سنیوں کا قتل عام ملک کے سامنے سے ہوا ہے، یہ سارے شیعوں نے کیے۔ یہ حوثی جو آئے دن حملہ کرتے ہیں کعبۃ اللہ پر، مکہ پر، حرم پر، آئے دن جو میزائل پھینکتے ہیں، یہ وہی رافضی ہے۔ سنیے، رافضیوں نے میں اکثر ایک وقت تو کہا کرتا تھا، ان کا ایک صدر گزرا تھا احمدی نژاد، تو نورا کشتی چلتی ہے امریکہ سے، یہ جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بیانات دیتے ہیں، منبر سے رسول سے کہہ رہا ہوں، لکھ لیجیے اس بات کو، اور یہ بات آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، تقریباً 12-15 سال سے کہہ رہا ہوں۔ اس وقت وہ کہا کرتا تھا کہ ہم امریکہ کے اوپر حملہ کریں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس وقت میں منبر سے کہتا تھا کبھی امریکہ کے اوپر اسرائیل کے اوپر کبھی ایران حملہ نہیں کرے گا، کبھی نہیں، لکھ لیجیے اس بات کو آپ، یہ منبر رسول سے کہہ رہا ہوں اور ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ پوری تاریخ میں اس نے مسلمانوں کے سوا کسی جنگ نہیں کی، آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ فیکٹری ہے ایران میں اسرائیل کی، سب سے زیادہ۔ ایران کے اندر اگر بہت بڑی بات ہے، اسمبلی اور کارپوریشن، پارلیمنٹ بڑی بات ہے، کارپوریشن
یا گاؤں کے چھوٹے سے چراغ میں کوئی سنی الیکشن میں حصہ نہیں لیتا. 2 یہودی ممبر آف پارلیمنٹ میں، 2 کیبنٹ میں، پورے تہران میں کوئی ایک سنی مسجد نہیں ہے. 12 گرجا گھر، 2 گرودوارے، یہودیوں کی 2 عبادت گاہیں، 4 آگ پرستوں کی، زرتشتوں کی، پارسیوں کی عبادت گاہیں. منادر جو ہیں کی تعداد 6، لیکن کوئی سنی مسجد نہیں ہے. کتنی آبادی ہے جانتے ہیں؟ 5 لاکھ کی آبادی ہے. کسی کو اجازت نہیں. ہمارے یہاں آج بیٹھ کر کے جو نعرے لگاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، یہ میں ابھی کا بتا رہا ہوں، ورنہ تاریخ اگر بیان کرو، پوری تاریخ میں ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے. پوری تاریخ میں سقوط بغداد جو ہوا، ایک رافضی غدار کی وجہ سے اسی نے تاتاریوں کو بلوایا تھا. اٹھائیے تاریخ اٹھا کر کے. ابن القمی کون تھا؟ ہندوستان کے اندر جعفر صادق، میر جعفر، میر صادق، یہ سب رافضی تھے. پوری تاریخ میں ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف غداری کی ان لوگوں نے، ہمیشہ. آج یہ جو کہہ رہا ہے قرآن میں ترمیم کرو، یہ اسی قوم کا غدار ہے. ان لوگوں نے مسلمانوں اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی. اگر میں کتابوں میں جو تحریریں بیان کر دوں، صحابہ کرام امہات المومنین کو کیسی گالیاں دی ہے. ابھی میرے پاس ایک کتاب آئی، نیٹ کھولیے، سب موجود ہے نیٹ پر، اور میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں ہر کسی کے حوالے کا میں خود ذمہ دار ہوں. میرے پاس خود وہ کتابیں موجود ہیں، میں سنی بھی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اما عائشہ کو وہ گالیاں لکھی ہوئی ہے اس کتاب میں کہ 7 چھاپ قسم کا کنڈا کسی بزرگ آدمی کے سامنے نہیں بچ سکتا. اور بے غیرت، بے حمیت مسلمان ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو اچھا سمجھتے ہیں. آپ اپنے باپ دادا کیوں گالی دیجیے، برداشت کرو گے؟ صحابہ کرام کو شیعوں کا عقیدہ ہے تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد اور کافر تھے، سوائے 4 یا 5 کو چھوڑ کر کے. اللہ کے نبی کے بعد سب مرتد اور کافر ہو گئے. حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، عمار ابن یاسر اور مقداد ابن اسود، یہ 5 کو چھوڑ کر نعوذ باللہ سب مرتد اور کافر. یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ کہتے ہیں اپنے ائمہ کے بارے میں قرآن غلط، ہمارا امام معصوم صحیح. اس کو حلال و حرام کا اختیار ہوتا ہے. قیامت تک تمام علم آدم سے لے کر قیامت تک ہر چیز کا علم ہوتا ہے. یہ اپنے ائمہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے. لمبی تفصیل. متا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے دور سے پہلے، یعنی آپ کی نبوت سے پہلے، مکہ کے لوگ جب سفر میں جاتے تو کسی شہر میں جب جاتے وہاں قیام کرنا رہتا تو کسی لڑکی سے کچھ پیسہ دے کر کے شادی کرتے، اور شادی کرتے اور کہتے کہ 20 دن تو میری بیوی رہے گی، 20 دن بعد اس کو چھوڑ دیتے. یہ ہے متا. اسلام جب آیا تو قیامت تک کے اس کو حرام قرار دیا گیا. رافضیوں کے ہاں میں نے بچپن میں جب یہ روایت سنی تھی ایک عالم کے منہ سے، تو اگرچہ کہ بچپن تھا، میرے خیال سے شاید 82 کی دہی کی بات ہے، تو مجھے لگا کہ شاید یہ بات مولانا جذبات پہ کہہ گئے. لیکن بڑا ہو کر جب خود مطالعہ کیا، جب خود اس روایت کو پڑھا تو یقین نہیں ہوتا تھا. ان کے یہاں روایت ہے متا اتنی افضل عبادت ہے، یعنی آپ ایک عورت کو کچھ پیسہ دے لیں اور وہ 1 دن 2 روز کے لیے آپ کی بیوی ہو جائے. خمینی اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ للمملکت التقلیدیہ میں لکھتا ہے 10 منٹ کے لیے بھی متا کر سکتے ہیں، کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہبہ خانوں کو آباد رکھنے میں اب کون سی چیز روکے گی؟ یہ ان کا عقیدہ ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، ایک بہت بڑے رافضی عالم ہے، ان کی ابھی ایک کتاب مارکیٹ میں آئی ہے، اصلاح شیعہ کے نام سے چھپی ہے، عام ہے بالکل. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ خمینی ایرانی انقلاب سے پہلے عراق آیا یہ آدمی، تو یہ اس کے بڑے مداح چاہنے والوں میں تھے. ایک شیخ کے ہاں رکا وہ خمینی، عراق میں میزبانی تھی، ان کو بھی بلایا گیا. رات جب ہوئی تو اس کی ایک چھوٹی معصوم بچی تھی. خمینی نے کہا کہ میں اس سے متا کروں گا. نعوذ باللہ استغفر اللہ سے محفظ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رافضی عالم ابھی زندہ ہے، اور اس کے خانوادے کے بارے میں یہ کہنا ہے
کہ رافضیت کی تاریخ میں ایسے علماء پیدا نہیں کیے جیسے ان کے خانوادے میں پیدا ہوئے. وہ لکھتے ہیں خود کہ خمینی نے جب کہا گھر والے تیار ہو گئے تو بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. رات بھر بچی چیختی رہی. صبح جب ناشتے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے تو میرا چہرہ بگڑا ہوا تھا, مقدر تھا بالکل. تو مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ اس متا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا حجت الاسلام ہے, آیت اللہ ہے, میں آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ کی رائے آخری رائے. تو کہا میں نے صرف کھیل کود کیا تھا, بچی برداشت کے لائق. خمینی کا واقعہ. ان کے یہاں اتنی بڑی عبادت ہے یہ متا, یہ زناکاری کتنی بڑی عبادت ہے. سنیے کتابوں میں یہ روایت موجود ہے, ایک مرتبہ اگر متا کرے آدمی تو اس کا درجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا, 2 مرتبہ کرے تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 3 مرتبہ کرے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 4 مرتبہ کرے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. میں نام نہیں لوں گا, آپ سمجھ گئے ہو. مولانا تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھا ہوا راوی رک گیا. یہ میں عقیدے کی باتیں بتا رہا ہوں. اگر متا کرے گا آدمی, اس سے غصہ کرے گا تو ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوگا جو مغفرت کی دعا قیامت تک کرے گا. نعوذ باللہ. یہ ہلکی سی تصویر رافضیت کی اس لیے میں نے کھینچی کہ واقع کربلا کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کی کتابوں میں جو جو چیزیں موجود ہیں, ان کے یہاں فتوا ہے. اگر کسی شہر میں کوئی شیعہ عالم نہیں ہے تو سنی عالم سے فتوا پوچھو, جو وہ کہے اس کے مخالفت کرو, تم کو ثواب ملے گا, ثواب ملے گا تمہیں. یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ افضل زمین کائنات کی کربلا کی زمین ہے, سب سے افضل زمین. اب کربلا کے واقعے پر آئیے. اس پورے کربلا کے واقعے کو انہی لوگوں نے شہرت دی. کیوں شہرت دی؟ واقعی ایسا واقعہ ہے کہ اسلام داؤ پر لگا تھا, کفر اور اسلام کا معرکہ تھا جیسا ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بچانے کے لیے خانوادے کے ساتھ نکلے پورے, اور اسلام کے دفاع میں اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا. کیا ایسا تھا؟ معاف کیجیے گا میرے پاس وقت تو نہیں ہے. کربلا کا واقعہ جو ہے کوئی مذہبی جنگ نہیں, اور وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, تاریخ کے بے شمار سچائیاں اس کے ثبوت میں موجود ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے گھر سے. تاریخ کی کسی کتاب سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. آپ کے اوپر جنگ لادی گئی, آپ کو دھوکے سے بلا کر شہید کیا گیا. اگر ہم اس کو کفر اور اسلام کی جنگ, ہمارے یہاں آج کیا مشہور ہے, میں نے کہا نا رافضی کیا ہے, انہوں نے سازش کی. مسلمانوں میں کربلا کے واقعے کو اتنا مشہور کیا, کفر اور اسلام کی جنگ, ہر اگر باطل کا مارکا, سب سے بڑا مارکا. آپ لوگوں کو معاف کیجیے گا, کربلا بتایا نہیں رافضیوں نے, آپ کو آپ کی تاریخ بھلا دی. اگر میں قربانیاں بتاؤں مسلمانوں کی تاریخ کی, سب سے مظلومانہ شہادت اسلامی تاریخ کی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. 1-2 روز نہیں, 1-2 دن نہیں. آپ 3 دن کے بارے میں کہتے ہو, 3 دن کربلا میں پیاسے رہے, وہ تو میں بتاؤں گا. ذرا سا 5 منٹ میرا, ذرا سا وقت دیجیے, مجھ سے زیادہ ہو, بتاؤں گا میں انشاءاللہ. آج بھی کربلا کی زمین جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے, اگر 1.5 فٹ ریت ہٹاؤ تو پانی چھوڑ دیتی ہے. ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں, ان سے پوچھیے کہ ندی پر جب نہانے جاتے تھے, پیاس جب لگتی ہے تو کیا کرتے تھے, پوچھیے ان سے, یہ بتائیں گے. ندی سے ذرا ہٹ کر کے تھوڑا سا گڑھا کرتے تو اس کو جھیرا کہتے ہیں. آج بھی لیکن جھوٹے رافضی نے بیان کیا, ہم نے 3 سال کی بھوک اور پیاس اللہ کے نبی کی اور پورے خاندان کی فراموش کر دی. 40 دن عثمان ذو النورین, کون عثمان کہ اللہ کے نبی نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی. کون عثمان؟ مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ پہنچے, پیسہ نہیں ہے, ایک کنواں یہودی کا پیسے میں پانی دیتا ہے. اللہ کے نبی سے آ کر کے کہا, اللہ کے نبی نے کہا کون اہل ایمان کے لیے پانی خریدے گا؟ حضرت عثمان ذو النورین نے یہودی سے کہا بول کتنی قیمت میں بیچے گا؟ کہا آدھا کنواں بیچوں گا. کہا منظور, آدھا کنواں خریدا اور چھوڑ دیا. اب لوگ جاتے پانی پیتے, لوگوں نے کچھ یہود اور مشرکین نے آ کر کے کہا
کیونکہ ہم کو بھی اجازت ہے. کہا ہماری پاری کے دن سب کے لیے فری پانی. سب نے جب پینا شروع کیا تو یہودی آیا, کہا جب ایک روز فری ہے تو کوئی مجھ سے پانی نہیں خریدتا. اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما عثمان ذو النورین پر. کہا تو مجبور ہو گیا, لیکن مجبوری کی قیمت نہیں دوں گا, پوری قیمت لے اور سارے اہل مدینہ کے لیے فری ہے یہ کنواں. مجبوری کی قیمت نہیں, اب تو بیچنا ہی ہے نا, اصل قیمت. وہ عثمان پانی کے ایک قطرے کے لیے روز اپنی بیوی نائلہ سے کہتے ہیں کہ پانی ہے, روزہ افطار کرنا ہے. کہتی ہے نہیں, افطار کے وقت سحری کے وقت پوچھتے ہیں, کہتے ہیں میں نے نیت سے افطار کر لی, میں نے نیت سے سحری کر لی. آپ نے جھوٹے واقعات سنے, عباس علمدار چلے, سنیے سچا واقعہ. اما عائشہ کو برداشت نہیں ہوا, مشکیزہ بھرا, آپ نے سنا نا, مشکیزہ بھرا چلے. میں تاریخی حقیقتوں سے ثابت کروں گا کتنا کذب اور جھوٹ ہے اس میں, کتنا کذب, لیکن یہ سچی بات سنیے. بھرا مشکیزہ, پانی بھرا, کھچر پر سوار ہوئی اور کہا اب میں نہیں رکوں گی. کیونکہ یہ کون تھے؟ دو بیٹیاں اللہ کے نبی نے دی تھی حضرت عثمان کو. دوسری کی جب وفات ہوئی تو کہا اگر 10 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے عثمان کو دیتا. اس زمین کی پیٹھ پر نشر انسانی میں یہ مقام کسی کو نہیں حاصل ہوا. کسی کی زوجیت میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں نہیں ہیں, کسی کی زوجیت میں, جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا. وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ چلی تو بلوائیوں نے کھچر کو خنجر مارا, مشکیزہ چیرا, اما عائشہ گری, موڈا اکھڑ گیا. عباس علمدار کا تو بہت جھوٹے رابضیوں سے آپ نے سنا, یہ سچا واقعہ سنا. اٹھائیے تاریخ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کے چہرے پر جو ہاتھ مارا ہے, جو تماشا مارا ہے, تاریخ اٹھا کر دیکھیے وہ کیا تھا. پہرے داری کے لیے بھیجا تھا حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی پر ہاتھ اٹھایا تھا. اٹھائیے تاریخ, برداشت نہیں ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کہتے تھے ایک اشارہ کیجیے, چند لمحوں میں یہ سب ختم ہو جائیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان ذو النورین نے, میں نے ایمان کو لڑوانا نہیں چاہتا, میری وجہ سے خون نہ بہے. آپ کو جب قتل کیا, شہید کیا, تو قرآن پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن پر جو پہلا مذہب پر جو خون گرا ہے وہ عثمان ذو النورین کا ہے. اللہ کے نبی بشارت دیتے ہیں کہ عثمان آج ہمارے ساتھ افطار کرنا. پائجامہ پہنا, بڑے باحث بلوائی. بہت افسانے بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت حسین کی یا لاش کے ساتھ یہ کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کھلواڑ. حالانکہ اس کی بھی کیا حقیقت ہے؟ بلا شبہ آپ کا سر کاٹا گیا, عبید اللہ بن زیاد تک لے جایا گیا, بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ لکڑی سے اس کو کھیلا گیا, بالکل الٹ روایت ہے, بالکل الٹ ہے یہ روایت. اشارہ کر کے کہا تھا تو اللہ نواسہ رسول کا چہرہ اتنا زیادہ مشابہ اللہ کے نبی سے کہ میں نے کسی چہرے کو نہیں دیکھا. کہ تعریف کرتا رافضی نے اس کو الٹ دیا, بالکل الٹ دیا اس پوری چیز کو. خیر میں وہ بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز. تو جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے اوپر کودے, پسلیاں ٹوٹ گئی, انگلیاں کاٹ لی گئی, ان کی کٹی ہوئی انگلیاں ملک شام تک گئی. ہم نے کبھی نہیں سنا. واقعہ کربلا ہمارے یہاں جو بیان کیا جاتا ہے, یہ کفر اور اسلام کی جنگ, ہر کر باطل کا مارکا. معاف کیجیے گا میں صرف اشارہ کروں, انسانی تاریخ کا سب سے عظیم مارکا غزوہ بدر ہے, جو مسلمانوں کو نہیں معلوم. یہ کیا ہے؟ اللہ نے آسمان سے ارشاد فرمایا بدر کے جتنے شرکا ہے سب جنتی. اللہ کے نبی نے کہا بدر کے شرکا کے بارے میں کہ اب یہ کوئی عمل کرے اللہ ان کو کوئی گرفت نہیں کرے گا. کیوں؟ فرشتے قطار اندر قطار اترے بدر میں. کیوں؟ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم معرکہ. دل کانپ جاتا ہے جب بدر پڑھو تو. آج ہم کو رافضی نے کیا بتایا؟ کربلا. آپ کو کربلا بتایا نہیں, بدر بھلایا ہے. بدر کیا ہے؟ صرف اشارہ کروں. ایسی جنگ بہت ہوتی ہے کہ تھوڑے لوگ بڑے لشکر سے لڑتے ہیں. ایسا بہت ہوتا ہے کہ میدان جنگوں میں مسکراتے ہوئے سورما جان دیتے ہیں. بہت ہوتا ہے, تاریخ میں بہت ہوا.
لیکن جو بدر میں ہوا وہ کبھی نہیں تاریخ نے دیکھا. آسمان تھرا گیا ہوگا, زمین کا کلیجہ کانپ گیا ہوگا بدر کے دن. جو منظر تھا بدر میں, کیا ہوا بدر میں جانتے ہیں؟ دشمن سے لڑنا یہ بہت آسان چیز ہے, لیکن میدان بدر کا ایک صفحہ سے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو, ایک صفحہ, ایک ورق کی چند لائنیں. کیا ہے بدر؟ غزوہ بدر میں اپنے خون کے مقابل صحابہ کھڑے تھے. اس طرف سامنے کھڑا تھا, اس طرف کھڑے تھے حضرت عمار, سامنے کھڑا تھا آپ کا باپ عتبہ, سامنے کھڑا تھا آپ کا چچا شیبہ, سامنے کھڑا تھا آپ کا بھائی ولید, اس طرف کھڑے تھے ابو بکر صدیق, سامنے کھڑا تھا آپ کا بیٹا عبد الرحمان, اس طرف کھڑے تھے عبیدہ, سامنے کھڑا تھا آپ کا باپ, اس طرف کھڑے تھے علی, سامنے کھڑا تھا آپ کا بھائی عقیل, اس طرف کھڑے تھے حمزہ, سامنے کھڑا تھا آپ کا باپ, آپ کا بھائی حارث, اس طرف کھڑے ہوئے تھے عمر, سامنے کھڑے تھے آپ کے ماموں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے, صحابہ کرام اپنے باپ, اپنے بھائی, اپنے بیٹوں کے مقابل کھڑے ہیں. بچپن کا دوست بچپن کے دوستوں کے مقابل کھڑا ہے. جب تلواریں چلی, تاریخ اٹھا کر دیکھیے, یہ بدر کا ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں, ایک عبیدہ کے سامنے, ابو عبیدہ کے سامنے ان کے والد 3 مرتبہ آئے, تیسری مرتبہ تلوار چلا دی, رکی نہیں, باپ کے سامنے. عبد الرحمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں ابا آپ میری تلوار کے زد میں آ گئے تھے. یہ اس وقت ایمان نہیں لائے, اس لیے چھوڑ دیا آپ میرے باپ سے. کہا اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو ہاتھوں میں جنبش نہیں آتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو, اللہ کے نبی اس طرف کھڑے ہیں, سامنے آپ کے داماد کھڑے ہیں, اٹھائیے ذرا بدر. ایسا مارکا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اور اللہ کے نبی نے کہا اسلام داؤ پر یہاں لگا تھا. رافضی نے آپ کو کیا بتایا؟ کربلا میں. یہاں کس نے کہا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ یہ اگر ختم ہو گئے, صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ختم ہو گئے, اگر قیامت تک کے کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا, سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے. اللہ یہ اللہ کے نبی نے کہا تھا, یہاں داؤ پر لگا تھا. رافضی نے آپ کو کربلا بتایا نہیں ہے, بدر بھلایا ہے, صحابہ کی قربانیاں بھلائی ہے. مگر واقعات بیان کرو, آپ کو علی اصغر یاد ہے, ام سلمہ کا وہ جگر کا ٹکڑا نہیں یاد؟ ہجرت کے وقت تو ان کے گھر والے ان کو لے گئے, بچے کو ان کے سسرال والے, اور ابو سلمہ اکیلے مدینہ گئے. اٹھائیے تاریخ, کتنے واقعات بیان کیے جائیں. آپ نے کبھی سمیہ کا وہ بوڑھا جسم کبھی پڑھا تاریخ میں؟ ابو جہل نے سربراہ پر برچھی مار کر شہید کر دیا گیا, مگر چیخ کی آواز سننے کے لیے تڑپ گئے. وہ تپتے ہوئے آگ پر لیتے ہوئے خباب کے جسم کو کبھی آپ نے نہیں دیکھا؟ کبھی آپ نے بلال حبشی کو تپتی ہوئے ریگزاروں پہ لیٹ کر پتھر کے نیچے دب کر اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ نے نہیں سنا؟ عثمان ذو النورین کہ جن کو دھونی دی گئی چٹائی میں لپیٹ کر کے, عبداللہ ذو البجاتین بیان کر کے گھر سے نکالا گیا. یہ پوری تاریخ ہے, یہ بھلائی گئی. کس نے کیا؟ یہ رافضیوں نے کیا. اس لیے کہ اگر بدر اور یہ سب یاد رہتا تو کربلا میں جو رنگ آمیزی ہے, کربلا کی جو حقیقت ہے وہ سامنے ہوتی تو مسلمانوں کے درمیان اس کی شہرت نہ ہوتی. کربلا کا واقعہ جو ہے اس کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں, بس صرف اشارہ کروں گا, اشارہ بس. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور 4 یا 5 صحابہ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. 60 صحابہ نے یزید کی بیعت کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, آپ نے کہا مجھ کو کچھ وقت چاہیے. یزید کے چچا ذات بھائی عتبہ بن ولید یہ گورنر سے مدینہ کے, کہا کوئی بات نہیں, یہ وقت لے لیجیے. آپ وہاں سے نکل کر مکہ چلے گئے. مکہ جب گئے آپ تو کوفیوں نے آپ کو خط لکھنا شروع کیا, آئیے ہم آپ کو امیر المومنین بنا لیں گے. ملا باقر مجلسی حیات القلوب میں لکھتا ہے 14,000 خط لکھا, دیگر لوگوں نے 12,000 لکھا, کسی نے 30,000 لکھا. آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفہ, ذرا خبر لے کر آؤ.
یہاں مکہ کے گورنر جو تھے انہوں نے ولید بن عتبہ کو لیٹر دیا کہ آپ کوئی لیٹر لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیجیے. کہا جو لکھنا ہے لکھ لیجیے. تو انہوں نے یہ کیا کہ خالی کاغذ پر مہر لگائی اور کہا آپ کی جو شرطیں ہیں لکھ دیجیے, بیعت کر لیجیے. آپ نے کہا میں سوچ کر دوں گا. صحابہ کرام کو خبر لگ گئی کہ کوفی آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آپ کے خاندان کے لوگ, آپ کے گھر کے لوگ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, یہ کون تھے؟ حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا, ان کے لڑکے عبداللہ ابن عباس, حضرت علی کے بھائی, آپ کے چچا حضرت عثمان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن عمر, واقد ریسی, ابو سعید خدری, عبداللہ ابن عباس, ابو دردہ. یہ تمام صحابہ کرام نے کہا حضرت حسین سے کیا آپ بچ جائیے, یہ دھوکے باز کو ہم آپ کے والد کے ساتھ جو کیا ایسے ہی آپ کے ساتھ کریں گے. لیکن آپ نہیں مانے. ادھر کیا ہوا؟ سارے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت کرنا شروع کی. مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے ایک دن میں 30,000 کوفیوں نے بیعت کی. آپ نے لیٹر لکھا آ جائیے, آ جائیے, سب لوگ بیعت کر رہے ہیں ہاتھ پر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلے. کس لیے نکلے؟ اسلام داؤ پر لگا تھا, کفر اور اسلام کا معرکہ تھا, کوفیوں کا لیٹر تھا جس کی وجہ سے نکلے. آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر مجھ کو یقین ہوگا کہ میں آپ کی سواری کے آگے لیٹ جاؤں اور آپ رک جائیں گے تو میں لیٹ جاتا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 منزل تک گئے. کہا رک جاؤ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ رک جائیے, یہ دھوکے باز لوگ. یہیں پر رک کر ذرا سا ایک چیز یہیں پر رک کر کی سمجھیے کہ اسلام اگر داؤ پر لگا تھا تو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے, دیگر صحابہ کرام کیوں نہیں نکلے؟ کیوں؟ یہی تو رافضی کہتا ہے کہ 4 کو چھوڑ کر 5 کو چھوڑ کر سب کے سب مرتد ہو گئے. آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ, آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ صحابہ جو مسکراتے ہوئے اسلام پر کوئی بات آئے تو اپنا جان و مال قربان کر دے, وہ گھر میں بیٹھے رہتے. صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ نکلتا. جنگ تھی ہی نہیں, آپ کے اوپر جنگ لا دی گئی, دھوکہ دیا گیا. خیر آپ نکلے. اب میں تیزی سے گزروں گا. راستے میں خبر لگی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا, کوفیوں نے دھوکہ دے دیا. ہوا یہ کہ جن لوگوں نے ان کو بلایا تھا تو اب یہاں پر پلٹ جائیے. اصل میں یزید کے بارے میں ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں, اس کو بھی ذرا سا صاف کر لیجیے. کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر, یہ بڑے نرم آدمی. ان کو کسی نے جا کر کے کہا 12,000 اندر اندر بیعت کر چکے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر, آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا جو پردے میں اس کے پردے میں رہنے دو. یہ خبر یزید کو بھیجی گئی. یزید عبید اللہ بن زیاد سے ناراضگی تھی, لیکن لوگوں نے کہا کہ وہ سخت آدمی ہے, وہ سنبھال لے گا. عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے لیٹر لکھا, بصرہ کا گورنر تھا یہ آدمی. کہا جا کر کے کوفہ کو سنبھالو, تاریخ اٹھا کر دیکھیے, اور اس سیاہ دل سیاہ چہرے والے قصاب جھوٹے رابطے سے سوال کیجیے. کیا ہے تاریخ؟ 14 آدمیوں کے ساتھ بصرہ سے کوفہ عبید اللہ بن زیاد پہنچے. کتنا؟ 14. آخری تعداد لوگوں نے 18 لکھی ہے, کسی نے 15, کسی نے 17, کسی نے 18. تو آخری تعداد لگاؤ 18. گورنر ہاؤس یزید نے کوئی فوج بھیجی, کوئی لشکر بھیجا؟ تاریخ کے کسی ایک واقعے سے ثابت کرے گا, کوئی لشکر نہیں بھیجا. یہ 14 آدمی جو تھے, 18 آدمی پکڑ لیجیے, یہ سب گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے, تو کوئی باہر بھی نہیں نکلا گورنر ہاؤس سے. ہم گالیاں کس کو دیتے ہیں؟ یزید کو, برا والا کی. کیوں؟ یہ بھی میں بتاتا ہوں آگے چل کے. یہ لافظی دلوا رہا ہے, ہم کو کون سا ثواب ملنے والا ہے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی, اس کی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ. اور مسلمان ایک دوسرے کو پر الزام لگاتے ہیں, یہ ناصبی ہے, یہ یزیدی ہے, نعوذ باللہ. ہم کر کیا رہے ہیں انشاءاللہ میں قرآن حدیث سے بتاؤں گا. خیر شہید کر دیا گیا, ہوا واقعہ پورا. اب مسلم بن عقیل کو جب شہید کر دیا گیا, یعنی یہاں پر عبید اللہ بن زیاد جب آیا, اس نے دیکھا تو وہی کوفیوں کو بلایا اور کہا بغاوت کرو گے تو تمہارے کاندھے سے سر کا بوجھ اتار دوں گا, پکڑ کر لاؤ. مسلم بن عقیل کی مخبری کی ان لوگوں نے. پورا واقعہ لمبا ہے. پہلے مسلم بن عقیل کو جب خبر لگی تو 30,000 لوگوں کو لے کر گورنر ہاؤس گھیر لیا. یہ کیا کیا؟ سرداروں کو بلایا, کہا اپنے اپنے قبیلوں کو لے کر ہٹ جاؤ, رات ہونے تک کیا اکیلے کھڑے رہیں گے. سب دھوکہ دے دیا. ایک گھر میں جا کے پناہ لی, اسی گھر کا لڑکا جا کر کے گورنر سے کہتا ہے
ہمارا شکار میرے گھر باہر لایا گیا، شہید کر دیا گیا مسلم بن عقیل کو. حضرت حسین کو خبر ملی راستے میں، پھوپھیوں نے دھوکہ دے دیا، کہا واپس چلو. قبیلے اور خاندان کے لوگوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے قتل کا بدلہ لیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو تمہاری مرضی، میں بھی اب تمہارے ساتھ اکیلا جگر کیا کروں گا. آپ یہاں سے کس لیے چلے؟ مسلم بن عقیل کے قتل کا قصاص لینا. پہلے کس لیے نکلے تھے؟ کہ آپ حقیقت حال جا کر جانے وہاں کیوں اتنا خط آ رہا ہے امیر المومنین بنانے کے لیے، اس کے لیے. اب یہاں سے کب اسلام داؤ پر لگا؟ کب؟ اس کے بعد چلیے میدان جنگ میں پہنچ گئے. جب میدان جنگ میں پہنچے تو وہاں کون تھا لشکر میں؟ کون؟ وہی سارے کوفی جنہوں نے خطوط لکھے تھے. تاریخ پڑھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بہت ذہین تھے. وہ سارے خط تھیلے میں لے کر آئے تھے اور لشکر سے کہتے تھے اے فلاں یہ خط تو نے نہیں لکھا ہے، اے فلاں کیا یہ خط تو نے نہیں لکھا ہے. یہ جو خیمے جلائے گئے یہ اس لیے نہیں جلائے گئے تھے کہ بڑے قیمتی تھے، بلکہ خط کے لیے جلائے گئے تھے خیمے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو خیمے جلائے گئے تھے، اور یہی قبیلے مذہب کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو لیٹر لکھا تھا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. یہی تھے سارے قاتلین، اسی قبیلے کا شخص ہوئے جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا. خیر میدان جنگ میں جب پہنچے عمرو بن سعد، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ آپ کس لیے آئے؟ دیکھیے صورتحال ایسی ہے، یہ سب غداری کر گئے. تو انہوں نے کہا میں 3 شرط پیش کرتا ہوں، مجھ کو یا تو کسی سرحد پہ جانے دو، یا مدینہ واپس جانے دو، یا یزید کے پاس لے کر چلو تاکہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں. یہ 3 شرطیں آپ کو تاریخ کی ہر کتاب میں ملے گی. امام باقر سے ایک روایت، ابو المکارم ظفر عالم نے ایک کتاب لکھی ہے واقعہ کربلا، پوری روایت البدایہ والنہایہ علی صحابہ سے پوری روایت نقل کر دی. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے کی شہادت ہے. آپ کے صاحبزادے زین العابدین جو ہے ان کے لڑکے امام باقر کی روایت، پوری روایت. اور سیو کی کتاب احتجاج طبری میں بھی یہ روایت پوری موجود ہے تفصیل کے ساتھ. یہ 3 شرطیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی. کب اسلام داؤ پر لگا؟ کب کفر اور اسلام کا؟ آپ کا مقصد جنگ تھا نہیں، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے کہا نہیں یہیں پر کرنا ہے. آپ نے انکار کیا، جنگ چھڑ گئی. 2 سے 2.5 گھنٹہ آج کے دور کا اندازہ. سورج کے جو اوپر چڑھا تھا جب شروع ہوئی ظہر سے پہلے ختم ہو گئی. اب ہمارے یہاں جب بیان کرتا ہے جھوٹا غازی تو کیسے بیان کرتا ہے؟ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نکلے، میں ابھی ایک مرتبہ سن رہا تھا تو مجھ کو بڑی حیرت لگ رہی تھی. وہ تو ایسا لگ رہا تھا گھر میں بیٹھ کر بول رہے ہیں. جب تلوار چلائی تو لمبی ہو گئی، واپس آئی تو چھوٹی. پوری سب آپ تاریخ اٹھائیے، 14 آدمی سامنے کے لشکر کے مارے گئے. کتنے؟ 14 آدمی مارے گئے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خانوادے کے سارے مرد زین العابدین کو چھوڑ کر شہید کر دیے. ظہر کے وقت معاملہ پورا ختم ہو گیا. ہم نے کیا پڑھا، کیا بیان کیا گیا؟ اب جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی لاش جو ہے وہیں تھی، ان کا سر لے کر کے وہاں پہنچے عبید اللہ بن زیاد کے پاس، جن کو شہید کر دیا گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت زینب جب ان کا قافلہ کوفہ سے گزرنے لگا تو رونے کی آواز سنی تو کہا کیوں روتے؟ حضرت زینب سے زین العابدین نے پوچھا تو کہا تمہارے خاندان کے تمام لوگ شہید ہو گئے ان کے غم میں. تو بھلے مارا کس نے؟ یزید کہاں؟ دمشق میں. یہ ہے ہی نہیں، کوئی لشکر نہیں بھیجا. ہم گالیاں کن کو دیتے ہیں؟ یزید کو. یزید کو جب خبر لگی کہ وہ بری ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے، واضح جملہ ہے، میں نے یہ نہیں کہا. عبید اللہ کیا تیرا خانوادہ ہوتا تو تو ایسا کرتا؟ میں اس سے بری ہوں. آپ کے پورے خاندان کو انتہائی عزت و تکریم کے ساتھ مدینہ روانہ کیا، انتہائی عزت و تکریم کے ساتھ. سب کے وظیفے باقی. میں ایک بات صرف بتاؤں، کربلا کے واقعے کے بعد حضرت حسین اور حضرت یزید کے خانوادے میں 18 رشتے ہوئے. 18 ادھر کی لڑکی ادھر، ادھر کی لڑکی ادھر. ہمارے یہاں کافر بنانے پر تیار ہے. 18 اٹھائیے. 2 کتابیں محمود عباسی نے لکھی ہے، تحقیق مزید معاویہ یزید، پورا ٹیبل بنا کر رکھ دیا. 18 رشتے ہوئے.
حضرت یزید کے بارے میں جو ہمارے یہاں گالیاں دینے کا اور برا بھلا کہنے کا مزاج ہے، حضرت یزید کے بارے میں احادیث کیا کہتی ہے سنیے، قرآن کیا کہتا ہے سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے، جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ جنتی، پورا کے پورا لشکر جنتی۔ حضرت یزید اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ بعد میں لوگوں نے فلسفے بگارنا شروع کیے کہ دوسرا تیسرا، پہلا لشکر تھا تاریخ کا۔ اور سنیے، اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کہا میری وفات ہو جائے تو دشمن کے بالکل اندر تک کے جہاں تک جا سکتے ہو وہاں میری تصویر کرنا۔ آج بھی استنبول میں اس قلعے کی بالکل فصیل میں آپ کی قبر موجود ہے آج بھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے پیچھے 40 نمازیں پڑھی ہیں۔ اٹھائیے، یزید کے خلاف ایک تبصرہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بتائے، صرف ان کا نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کے سب سے بڑے لڑکے جو تھے محمد بن حنفیہ، یزید کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا سارا کے سارا لشکر جنتی۔ کچھ لوگ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اصل میں اللہ کے نبی کی پیشن گوئی اگر ہے تو ان لوگوں کے لیے جن کی حالت ایمان میں موت ہو، کہتے ہوئے ڈر لگنا چاہیے، یہ نبی کی پیشن گوئی ہے، کوئی نجومی کی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ لشکر جنتی ہے تو کوئی ایک کفر پر نہیں مرے گا، کیونکہ نبی نے کہا ہے، اور نبی اس لیے کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہی آتا ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ بالکل غیر محفوظ تفسیر ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ حضرت یزید کے بارے میں اللہ کے نبی یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب الفتن اٹھا کر دیکھیے، اگر کچھ جملہ کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپ یزید کا جرم تو ثابت کیجیے۔ رافضی کی بات، قذاب جھوٹے صحابہ کے دشمن کی بات پڑھ کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سنیے، مگر یہ بتاؤ کہ اسلامی تاریخ میں کن کن چیزوں کا آغاز اس شخص نے کیا، وہ ایک الگ طویل داستان ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے پورے خانوادے کو جمع کیا، پورے خانوادے کو، اور کہا سنو تم میں جو، کتاب الفتن صحیح بخاری اٹھائیے، تم میں سے جو یزید کی بیعت توڑے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ لگا تو الزام ان کے اوپر بھی، 60 صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، لگا دیجیے ان کے اوپر بھی یزیدی ہونے کے الزامات۔ کہا اگر کوئی ایک بیعت توڑے گا تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی بدعہدی کرے گا تو قیامت کے روز اس کے لیے ایک جھنڈا ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پہلے پارے کی بالکل آخری آیت ہے، 2 مقامات پر یہ آیت ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ 2 گروہ تو گزر چکے ہیں، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے یا یزید، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس شخص نے نہ کوئی لشکر بھیجا، جس شخص نے نہ کوئی کارروائی کی، نہ کوئی اقدام، نہ آرڈر دیا، سارا جرم رافضیوں نے ڈال دیا، اور ہمارے ہاں جہالت کی بنیاد پر اس کو بیان کرتے ہیں۔ ذرا سا اور کچھ باتیں ذرا سا کہنا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے تناظر میں مسلمانوں میں خالص غیر اسلامی چیزیں مشہور کی گئی۔ میں نے کہا یہ اسلام دشمن قوت ہے، دیکھیے 10 محرم الحرام خوشی کا دن ہے، ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں؟ غم کا دن، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پوری قوم کو اللہ نے ظلم سے نجات دلائی تھی فرعون سے۔ 10 محرم الحرام عاشورہ روزے کا دن ہے، اس دن سبیل بانٹی جاتی ہے، کھچڑے کا یہ کرتے ہیں۔ 10 محرم الحرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوحہ ماتم، جو نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگ نوحہ ماتم کرتے ہیں، تعزیہ داری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد حسن قنوجی نے اپنی کتاب کے اندر بہقی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اگر ایسی قبر جس میں مردہ نہ ہو، اگر اس کی زیارت کی آدمی نے تو کہا نما عبد الصنم، اس نے بت کی پوجا کی، غیر اسلامی کام کروائے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں یہ جو اس کے سامنے مرادیں مانگنا، منتیں مانگنا، پھر سواریاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی پتہ کیجیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، برزخ سے کوئی آ نہیں سکتا۔ یہ جتنے امور کیے جاتے ہیں، احمد رضا خان صاحب نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے
تعزیہ داری اور شریعت، اور ایک عرفان شریعت، تعزیہ داری اور ایک عرفان شریعت. اس میں لکھتے ہیں تعزیہ بنانا، اس پر چڑھاوے چڑھانا، اس کا جا کر کے باقاعدہ اس کو دیکھنا، تعظیماً کھڑے ہونا، یہ سب کے سب ممنوع اور حرام ہے. کسی نے پوچھا تعزیہ بنانا اور پھر اس کو لے جا کر ڈبانا یہ کیسا ہے؟ کیا پیسہ اور مال اور وقت سب چیز کا ضیاء ہے اور یہ ساری کے ساری چیزیں حرام ہیں. ان کا رسالہ تعزیہ داری اٹھا کر دیکھ لیجیے. اصل میں یہ رافضیوں نے ہمارے یہاں مشہور کیا. سن 351 ہجری میں سب سے پہلے اس کا آغاز ہوا، سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اس کو مسلمانوں کے درمیان مشہور کر دیا گیا. میں صرف اس میں یہ کہوں گا کہ رافضیوں کی پوری اس میں سازش ہے. ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے امور ماہ محرم الحرام کے یوم عاشورہ کے موقع پر کرنا چاہیے. یہ مہینہ حرمت کا ہے جس میں جنگ نہ کی جائے. روزہ رکھنا چاہیے جو مشروع ہے، اور گالیاں دینا یہ اسلام نہیں ہے، یہ رافضیوں کا مذہب ہے. وہ صحابہ کا تبرہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یزید اور دیگر لوگوں کا تبرہ کروا رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین تحقیق کا مزاج پیدا فرما رب العالمین. اور رب العالمین اہل ایمان کے خلاف جو سازشیں ہیں رب العالمین الہ العالمین جو منصوبہ بندی ہے رب العالمین، اللہ ان سازشوں سے حفاظت فرما رب العالمین. تحقیق کی توفیق نصیب فرما رب العالمین. الہ العالمین وہ امور کرنے کی کام توفیق دے جو تجھ کو راضی کرنے والے ہیں، جو تیرے حکم کے مطابق ہے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك وإنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك الرؤوف الرحيم. الحمد لله